اب ذکر محمد و آل محمد کے لیے تشریف لاتے ہیں عالمی شہرت یافتہ شخصیت خطیب اہل بیت ٹی وی اور ہدایت ٹی وی، خطیب ولی الاثر سفیر امن جناب سید اسد رضا بخاری صاحب آف لاہور۔ صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف نال علی بدل العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وهم زين جديد بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، جس مقصد کے لیے ہم زمین پر بیٹھ کر تیری کریم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے، ہمیں یہ مقصد اعلیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، ہم سب کو ایسا بنا جیسا تیری حجت دیکھنا چاہتی ہے. ہمارے گناہوں کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. سادات المرسلین کو سوائے اپنی حجت کے کسی کا محتاج نہ کرنا. جو بیمار ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے بیماری، تندرستی، پریشانی دور فرما. دعا ہے پروردگار جو ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم. سب مل کے کہا کرو الجل، فائدہ ہے تمہارا. اے وہ امام جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، الجل جلدی آ. آج تم کہو گے مولا جلدی آ، تو اس ماں کا بیٹا ہے جو رکھتے کسی کا نہیں، تو مر گیا تیری قبر پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ. اس لیے کوشش کیا کرو بادشاہ کو اپنی وفا کا یقین دلایا کرو. الاجل مولا جلدی آ. ایک چھوٹی سی بات یہی عرض کرتا جاؤں سرکار کے حوالے سے. خطبے میں نام پاک ضرور سرکار کی تلاوت کرتا ہوں. یہ الاجل کیا ہے؟ الاجل کیا ہے؟ ایک تو بہت کم ہمارے جلوسوں میں، عزاداریوں میں، منبروں پہ پکارا جاتا ہے. اگر پکار بھی رہے تو ہے کیا الاجل؟ کیا یہ ہم اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں الاجل؟
نہیں. قرآن سے لے کر فرمان معصوم تک ہر مقدس ہستی یہی کہتی ہوئی نظر آتی ہے، قائم جلدی آ. بادشاہ کو بلانے کے لیے ہر ہستی، کتاب میں ابھی پڑھنا تھا بیٹھا ہوا، مفاتیح الجنان، جنتوں کی کنجی، اس میں معصوم کی حرصیں لکھی ہے. حرص یعنی پکار. جوانوں کے لیے میں ویسے تھے بزرگ سمجھتے ہو ماشاءاللہ، دعا گو جس کاوش اور نیت سے یہ عبداللہ بھائی نے، ان خانوادوں نے یہ صفِ ازاں کا اہتمام کیا، پروردگار ان کی اس کاوش کو نصرت امام زمانہ میں شمار فرمائے. میں کبھی ممبر پہ یہ دعا نہیں کرتا اللہ قبول کرے، کیوں؟ اگر مہدی قبول نہ کرتا مجلس نہ ہوتی. شاباش. میرے مولا کی کیا بات ہے، میرے پاک خاندان کی کیا بات ہے، میرے اس مقدس گھرانے کی کیا بات ہے، میری نہیں، اس گھرانے کی کیا بات ہے، جس کو سنا تو بہت لوگوں نے، سمجھا کم لوگوں نے. سنا بڑی دنیا نے، سنتی آ رہی، ماؤں کی گودوں سے سنتے آ رہے، سمجھا کم لوگوں نے. جس نے اس گھرانے کو سنا وہ پوری زندگی محب کہلایا، جس نے اس گھرانے کو سمجھا اسے شیعہ کہتے ہیں. شاباش سرور مشکل بات نہیں ہے. میں مشکل پوری ذمہ داری. جس نے اس گھرانے کو سنا، محمد ہیں، آل محمد ہیں، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، کریم گھرانہ ہے، شفیع گھرانہ ہے، جس کو چاہیں عطا کر دیتے ہیں. سب نے سن کے واہ واہ کر کے گھروں کو چلتے ہیں. جس نے سن کے سمجھا اللہ نے ہم جیسوں پہ احسان فرمایا، اپنا حبیب ہمیں دیا. کہاں ہم، کہاں اللہ کا حبیب. ہماری تو اوقات ہی نہیں کہ ہمارے حصے میں اللہ کا حبیب آتا. کسی نے قلم اٹھائی اور کمال کر دیا. وہ کہتے اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. کوئی پیغام ہے شاید کسی تک پہنچ جائے. جس مقصد کے لیے میرے بھائی نے کاوش کی ہے، جس مقصد کے لیے میرے امام نے مجھے بھیجا ہے، شاید کسی تک پہنچ جائے. یا صرف سنا نہیں، ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد مصطفیٰ ہوتا تو میں بتاتا محمد پہ بار بار لب کیوں گرتے ہیں. محمد آپ بھی ایسا خوبصورت بنایا اپنے حبیب کو کہ اس کو کہتے ہیں تو بول. جب وہ بولتا ہے مخلوق کو کہتا ہے کہ یہ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں. نہیں سمجھ آیا امیر المومنین، یقین جانتے نہیں سمجھ آیا. بخن 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 کے نعرے لگاتے رہے غدیر کے میدان میں، نعرے ناروں کا کی رہے علی سمجھ رہا. لو جی احسان یہ من کن تو مولا، یہ زبانی کلام یہاں پڑھ جاتے ہیں. کبھی اور بھی فرمایا اس کو سمجھانے کے لیے دشمن آل محمد ایک شاعر ہے، شاعر جو واقعہ غدیر کے بعد ایک بات کر گیا جسے سمجھ آتی ہے ولایت کی حقیقت کیا ہے. یقین جانیے ہم نے تو صرف یہ سنا من کا تو مولا فہذا علی المولا. دشمن آل محمد ہے، دشمن علی شاعر ہے. اسی کسی نے پوچھا ذرا یہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں بولتے، نہ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. جو وہ کہتا ہے بولتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں. ذرا یہ بتا
کہ محمد نے جو حج کیا اپنی مرضی سے کیا؟ اللہ کے امر سے کہ حج سے واپسی پہ سارے مناسک حج محمد ادا کر کے آیا. امت کو حج سکھانے کے بعد مقام ام غدیر پہ جو محمد نے ڈیرا لگایا اپنی مرضی سے، کہتے اس نے کہا ہوگا تو محمد نے ڈیرا لگایا ہوگا. میں بسم اللہ بڑے آرام سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ پیغام پہنچ جائے. کہتے ہیں کہ اگر سرکار نے ڈیرا لگایا تو جو سرکار نے گفتگو فرمائی وہ اپنی مرضی سے کہا نہیں، اللہ نے کہا ہم اتنا مانتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ کہتا ہے تو یہ بولتا ہے. تو کہا کہ یہ ماننے میں کیا رکاوٹ تھی؟ مان لیتے علی کی ولایت. حیران اور حیران ہو جاؤ. یقین جانو دشمن آنے محمد شاید ہے، کہتے ہیں جو ولایت تو سمجھ رہے وہ ولایت نہیں، جو محمد سمجھانا اور دینا چاہتے تھے وہ ولایت ہے. جو سر سمجھ رہے کہ علی ولی اللہ کہہ دیا ولایت قائم ہو گئی، کہا نہیں. انہوں نے کہا بتا پھر رکاوٹ کیا تھی؟ اس نے کہا علی کو بنانا تھا اپنی زندگی میں مالک بنا کے چھری علی کے ہاتھ میں گردن آگے رکھنی تھی. تیری مرضی کاٹ، تیری مرضی مار. ولایت کا مطلب صرف علی ولی اللہ نہیں، اپنی مرضیاں علی کو دینا ہے، علی کی مرضی پہ چلنا ہے. زندگی میں پریشانیاں ختم کرنی ہے. ہمیں تو چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے ہم تو فوراً اللہ میرے باس کے نیچے پہنچ جاتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں ہم ولایت کام کر کے بیٹھے. ہمارا تو مزاج یہ ہے نا. تھوڑی سی پریشانی ہوگا علی منت ماننے آئے ہیں، ممبر میں سرگودا اعلان کر کے جانا ہو گیا، مجھے آنے نہ دینا. یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. منت ان لوگوں کے لیے جو نئے نئے مذہب آل محمد میں داخل ہوں، آل محمد کا عاشق تو علی کی ہر رضا پہ راضی ہونا ہے. منت ایک سال کا ٹائم، وہ ایک سال بعد درود پڑھے. ایک دفعہ پھر اپنی زبان کو معطل کروں. آپ نے میرا اتنا خوبصورت اعلان کیا، حالانکہ میں نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ تشریف تو رکھے تھوڑی دیر. میں یہ میٹنگ کرتا تھا مصروف تب جو کوئی بات نہیں، تشریف لے آتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا تھا بات غدیر بے کہیں دور نہ چلی جائے. علی کو قبول کرنے کا مطلب علی کو رگے جان کا مالک بنانا تھا. اپنی مرضیاں علی کو دینی تھی. پھر علی کی مرضی جیسے چلائے، جیسے اٹھائے، جیسے بٹھائے. لو جی ایک بات آگے سرگودا بڑے اعلیٰ ذات بیٹھے ہو، امید ہے میری بات ذہنی ہوگی. تیری چھٹی امام سے پوچھا گیا تھا سرکار کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش. درود وہ پڑھا کرو جو معصوم نے عمل فرمایا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، مگر تیری کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ، تیری معصوم فرماتی ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، میں اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھ. مل کے درود پڑھو صلی اللہ. بدل دو میں بہت ٹائم نہیں لیتا، مجھے جلدی آگے بھی پڑھنا ہے، لیکن کوئی عرفان کے موقعی سوال تو لوگ آیا ہے. سلام پیش کر رہے ہو، کی کیا بات ہے بھائی؟ کی تو کیا ہی بات ہے، فضا کی کیا بات ہے جناب؟ فضا کی تو کیا ہی بات ہے، مسجد کی، بوزر کی، کمبر کی، مرداد کی کیا بات ہے؟ ان کی تو کیا ہی بات ہے. لیکن وہ سب کہتے ہیں واقعی ہماری کیا بات ہے، تو بتا تیری کیا بات ہے. اتنا سہل پرست بنا دیا، میں کسی کے خلاف نہیں، میں اپنا درد دل بیان کرتا ہوں، کیونکہ بندہ پانی کا کاڑا ہو نا پھر پانی کی مرضی پہ پڑتا ہے.
اتنا سہل پرست بنا دیا اور جنہیں ہاتھ اٹھتے چاہتے علی کا نعرہ لایا ختم قرآن کا ثواب. اس میں کوئی شک نہیں ختم قرآن کا ثواب ہے، لیکن جب میری جوان نسل کو یہ پتہ چلے گا ختم قرآن کا ثواب ہے، وہ قرآن کھول کے کہاں دیکھتے ہیں؟ اتنا سہل پرست ہمیں بنا دیا گیا. بس تیری سیدھی منزل جنت ہے، تو بس جنت ہے. خدا کی قسم تیری منزل جنت سے آگے ہے. کس نے کہا تیری منزل جنت ہے؟ اگر میری منزل جنت ہوتی اختر کی ہوتی، یہ نہ کہہ جاتا اختر در بدون سے ادنا سے پہلوا. تیری منزل میں بن، تیری منزل جنت سے آگے ہے. کس نے کہا تیری منزل جنت ہے؟ جنت تو اس خزانے نے اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی، تیرے وہم و گمان سے بھی سستی. فرمایا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. میری اس نوجوان نسل کو، یہ جو جوان بیٹھے ہیں، ان کو سفر کرانا چاہیے تھا. ان کو سہل پرست بنا دیا. اتنا سہل پرست ہو گیا یہ سارا دن بیٹھ کے اس کا گیلا کرتے، اس کی غیبت کرتے، اس کے بارے میں بدخواہی کرتے. یہ تو تیری ڈیوٹی نہیں. وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے، وہ کیا، اس کے گھر کوٹھیاں کہاں سے آ گئی، کاریں کہاں سے آ گئی، پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ تو مومنوں کے سوال ہی نہیں. اگر کسی مومن کو مولا نے عطا کی ہے تو سر بڑا کر دعا مانگا اور دے. میں نے جہاں بیٹھ کے دیکھا، سنگتوں میں دیکھا ہے، میں نے ڈیروں میں بیٹھ کے دیکھا، اس کا گلا اس کی غیبت، اس کا گلا اس کی غیبت. تیری زبان خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، جو زبان علی علی کرے وہ گلے کرتی اچھی نہیں لگتی. تیری منزل جنت نہیں، تیری منزل جنت سے آگے ہے. اگر تیری منزل جنت ہوتی تو 72 جنت لوٹاتے نا. 72 نے کیا مانگا تھا سردار سے؟ کیا مانگا؟ سردار نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، چھوڑ کے چلے جاؤ. 72 نے کیا مانگا تھا؟ آقا قرب، آقا قربت، آقا قرب، آقا جدا نہ کرنا، بس اپنے ساتھ رکھنا. جہاں آپ ہو وہاں میں رکھنا. آقا جہاں آپ نہ ہو وہاں میں نہ جانے دینا. میں خطاب کر کے چلا جاؤں. عبداللہ سے پوچھے سید آیا تھا لاہور سے، خطاب کر کے چلا گیا، میں تو پریشان کر گیا. 72 جنت نہیں گئے تو 72 کہاں گئے؟ ممبر پہ دعویٰ کر گیا تو دلیل بھی سن. 72 نے مانگا تھا قرب. اگر 72 کو تلاش کرنا ہو کسی کتاب میں نہ ڈھونڈنا، کسی عالم دین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں 72 کہاں ہیں. جب بھی تیرا دل کرے معرفت کی اینک لگا کے کربلا کی مٹی کو غور سے دیکھنا. جب تو غور سے دیکھے گا جہاں تجھے حسین نظر آئیں گے وہاں 72 بھی نظر آئیں گے. یہی وقت تو تھا. 72 ہمیں سکھا گئے ہم نے مانگے قرب. سلمان کہہ گیا میں نے مانگے قرب. ہم نے کیا مانگا؟ ابھی تک بڑی مانگا. جس کو امام کا قرب مل جائے اس کی مزاج بدل جاتے ہیں. ممبر پہ کھڑا ہوں، جس کو بادشاہ کا قرب مل جائے اس کے مزاج بدل جاتے ہیں. میں شاید یہاں کے علاقے میں سرگودا میں اہل بیت ٹی وی آتا ہوں، لندن سے نشریات آتی ہے، ہمارا چینل ہے ماشاءاللہ. میں نے وہاں بیٹھ کے سرکار میں گفتگو کی کامیال محمد صلی اللہ تعالیٰ فاطر شریف پہ. سوال بھی بڑے آتے رہے. تو ایک سوال آیا تھا، پہلے میں سوال اور جواب سنا تھا تو سوال آیا کیسے پتا چلے امام ہم سے راضی ہیں؟ ہر بندے کا سوال ہے، ہر مومن کا سوال ہے، ہر زبان کا سوال ہے. کیسے پتا چلے امام ہم سے راضی ہے؟ سوال بھی بڑا مشکل ہے. سرکار تو غیبت میں ہے، کیسے پتا چلے؟ جواب طویل تھا، صرف جواب کا پہلا حصہ سن، بات میں آگے چلا. میں نے کہا جب تجھے کائنات کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئی یقین کر لینا مہدی راضی ہے.
मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। घबराते नहीं है, थोड़ा सा और सफर करें से इस नस्ल को थोड़ा सा जगाना जरूरी है। ये मिंबर भी अगर बैठने वालों के मिजाज बदल न सका, फिर यहाँ मजलिस में आने का फायदा क्या है? ये मिजाज न बदल सका तो ये बात तवील ना हो जाए। तेरी सरकार ने, अल्लाह के हबीब ने अपने हबीब की विलायत का ऐलान किया। मैं बिस्मिल्लाह मालिक बना, जिस जिसका मैं मालिक उसका अली मालिक। अच्छा, सिलसिला रोका नहीं। सरकार ने ख़ुम्मे गदीर पर अपने सारे शहजादों का दाम फरमाया। सरकार ने फरमाया मेरे अली के बाद मेरा हसन आएगा। कभी सरकार से पूछ रूहानी तौर पे, सरकार ने बस अली की बात ही करनी थी ना, हसन को क्यों ले आए, हुसैन को क्यों ले आए, सज्जाद को क्यों ले आए? तो सरकार से पूछेगा तो ये जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं हसन हुसैन सज्जाद बाक़िर काज़िम सादिक अपने शहजादों को इसलिए ले रहा हूँ, अगर सारे लोग अली की विलायत पे जमा हो जाएं तो अली ही हसन है, अली ही हुसैन है, अली ही काज़िम। उन्होंने इकट्ठा नहीं होना, इसलिए तेरे बादशाह ने तारुफ आके पसंद फरमाया। इसके बाद मेरा हसन आएगा। जिस जिसका मैं मौला उसका हसन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका हुसैन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका सज्जाद मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका बाक़िर मौला। फरमाते 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 हैं जिस जिसका मैं मौला उसका महदी मौला। पूरी गली सुन, ये हैं सब एक तारुफ के लिए अलग-अलग से गले बनाए गए हैं। एक मसलन अब्दुल्ला भाई ने इमाम बारगाह के दहलीज के साथ हज़रत अब्बास पे चराग जलाया, एक मोमबत्ती जलाई। एक साहब आ गया तो कहने लगे अब्दुल्ला मेरे पास भी 13 मोमबत्तियाँ जला। उसने एक मोमबत्ती से 13 और भी जलाई, टोटल 14 हो गए। क्या बात है? आप वहाँ तशरीफ लेके आप कहने लगे वो पहले वाली कौन सी थी? सब एक, एक, नूर एक, सारा सिलसिला एक, लेकिन पहचान अलग है। देखो ना, मैं अपनी बात रोक के अर्ज कर रहा हूँ, अगर तुम और मैं सिफीन में होते, अली के साथ होते या ना होते? होते ना। तू और मैं करबला में होते, हुसैन के साथ होते या ना होते? तू और मैं जाफर सादिक पाक के दौर में होते, मौला के साथ होते या ना होते? तो फिर तू और मैं यहाँ इस दौर में आए, अपनी मर्जी से आए, अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर ने भेजा है। अगर आज इस दौर में तू और मैं हैं तो फिर टाइम के साथ क्यों नहीं? नहीं, अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर से कहते हैं, अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर परवरदिगार। हम हैं बेवकूफ बशर, हमें समझ नहीं आई, खसारे वाले लोग हैं, हमें समझ नहीं आती। हमें अली के दौर में पैदा कर देता, हमें हसन के दौर में पैदा कर देता, हमें करबला में पैदा करता, उन्हें क्यों कायम के दौर में पैदा किया? वो सवाल करेगा, अल्लाह का जवाब आएगा। जवाब भी सुन, मैं तुझे अली के दौर में भी पैदा कर सकता था, मैं तुझे करबला भी पैदा कर सकता था, मैंने तुझे चांद के आखिरी दौर में पैदा किया, मैं तुझे इनाम डबल देना चाहता था। परवरदिगार इनाम क्या? मैं अली के दौर में होता, अली को मानता, अली का साथ देता, अली को देखकर। करबला में होता, हुसैन को मानता, हुसैन का साथ देता, हुसैन को देखकर। देख के साथ देना और है गैबत के साथ देना। खुदा भी न कर सका यजीद की बख्शिश, वो बेनियाज है लेकिन वो बेअसूल नहीं। सल्लल्लाहु आपने 2 विषय पढ़े, मुझे छेड़ दिया। लो मैं तेरे 8वें काम में 4 विषय पढ़ा।
یہ سنبھالنے کی کوشش کر آج کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کر پائیں گے مامون تیرے جادوگر، کچھ نہ کر پائیں گے مامون تیرے جادوگر، زور جادو کا تو چند دموں میں پگھل جائے گا، بھلا کیسے ہوگا قالین یا دیوار کی تصویر کو جب حکم امام شیر قالین سے اٹھے گا نکل جائے گا۔ سامنے آگے میں نے کہا چلو چاہنے سے میں نظر کرتا بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا، یہی تیرے اندر اگر بات بیٹھ گئی انشاءاللہ پھر آج بدل جائے گی، اور بدلنا بھی چاہیے۔ بادشاہ آنے والے ہیں، سردار آنے والے ہیں، آقا آنے والے ہیں، ہمیں سرخرور ہونے والوں میں شامل ہونا ہے۔ تو سب میں نے ریاتی پاس ٹھیک نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر جی میں جملہ کہہ گیا نا کہ ممبر میں بڑی تعریف کی پہنچ گئے، تو یہ جو باقی بیٹھے ان کو بھی ساتھ لے کے چلے۔ لوگی گاؤں کا ایک سکول ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام امجد بھائی زیدم صاحب، میں آپ کے دونوں کے نام لینے لگا ہوں صاحب سے سمجھانے ہیں۔ آپ اس گاؤں میں رہتے ہیں، زیدم صاحب کا بچہ بھی اور امجد صاحب کا بچہ بھی، دونوں ایک اسکول میں پڑھتے ہیں۔ زیدم صاحب کا بچہ پڑھائی کرتے ہوئے کتابیں سمجھ کے پڑھنے لگا اور یہ سوچنے لگا میرے باپ نے محنت کر کے مجھے پڑھایا ہے، میں نے اپنے باپ کی خون پیسے کی کمائی کو ضائع نہیں کرنا۔ جب بھی دیکھو پڑھ رہے ہیں، جب بھی دیکھو پڑھ رہے ہیں، جب بھی دیکھو پڑھ رہے ہیں۔ ان کا بیٹا بے توجہ دبکا سٹاپ، روز آ گئے پیپر، ان کا بیٹا ٹاپ کر گیا، ان کا بیٹا فیل ہو گیا۔ زیدم صاحب کو جو بھی ملے زیدم صاحب کہیں میرا بیٹا کیا بات ہے، میرے بیٹے کی کیا بات ہے، میرے بیٹے کی کیا بات ہے۔ امجد صاحب چپ کر کے ہیڈ ماسٹر کے پاس، سر جی ایک ریکویسٹ ہے، علاقے میں ایک نام ہے میرا، مہربانی کر میرا بچہ پاس کر۔ کہنے لگا دیکھ پاس ہونے کے قابل نہیں لیکن تم چل کے آیا ہے، تیرا دھیان رکھتا ہوں ریاتی پاس کر دے۔ جو پہنچ گئے میں سلام پیش کرتا ہوں، تیرا میں بسم اللہ کروں، تیرا دھیان رکھتا ہوں، تو چل کے آیا میں پاس کر دیتا ہوں، سمجھ جا سمجھ جا سمجھ جا۔ محمد یا آل محمد کو اللہ کو یہ نہ کہنا پڑے انہیں پاس کر دے، انہیں پاس کر دے۔ بادشاہ کو سفارش نہ کرنی پڑے، بادشاہ فخر سے کہیں ہمارے بھی عاشق دیکھو، اور انشاءاللہ ایسے کہیں یہی مجالس اسی مقصد کے لیے تو برپا ہو رہی ہے۔ ارے تم اور میں حسین حسین نہ کریں گے، حسین حسین نہیں ہوگا۔ ایک راز بتاتا جاؤ، بندے بڑا فخر کر کے کہتے ہیں میں نے ماتم کیا، میں نے جلوس پیشی کیا، میں نے حسین حسین کیا۔ نہیں، تیری میری وجہ سے حسین 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 نہیں ہو رہا۔ کائنات میں بڑے بڑے تاریخ میں قتل ہوئے، زیدم صاحب بڑے بڑے قتل ہوئے، قتل ہونے کے بعد کچھ عرصہ یاد رہے پھر بھلا دیے گئے، مگر حسین کیوں نہیں بھلایا گیا؟ بھولنے والے قتل کا مسئلہ یہ تھا وہاں ان کا وارث کوئی نہیں تھا، اس کا وارث ہے۔ بھلائے جانے والے قتل کے پیچھے یہ تھا ان کا وارث کوئی نہیں تھا، یہ وارث بیٹھا ہے۔ اس لیے کوشش کر، میں بات طویل نہ کروں، میں مختصر کروں، مجھے پہنچنا کی کوشش کر اپنی زندگی میں تبدیلی لا۔ کیا سب سے پہلے زندگی سے یہ ناشکری نکال، محنت کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے۔ ایک روٹی کھائے، آدھی روٹی کھائے، نہیں کھا سوئے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر زیادہ بھی تجھے اندر نفس تنگ کر رہے ہیں نا، پھر وضو کر کے دو رکعت پڑھ کے امام زمانہ پڑھ کے بستر پہ سو جا، مولا سے باتیں کرتے کرتے مولا تو اس وقت کائنات کا سلطان ہے، کائنات کا سلطان اگر اپنی ریت میں سے کسی کو مجھ جیسے کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے میں راضی ہوں۔ اگر تو مجھ جیسے نوکر کو بھوکا سلانا چاہتا ہے میں راضی ہوں، تیری مرضی جیسے کر۔ خدا کی قسم تو اپنے سلطان سے یہ بات کر تو صحیح، رات کو دروازہ کھٹکھٹا کے لنگر نہ پہنچے، کہنا سب بخاری کا لفظ کہتے ہیں۔ یا امام منتظر، یا
سوال لینا بڑی بات ہے. کوشش کر زندگی سے ناشکری نکال. جب کہتا ہے نا کوئی پوچھے کیا حال ہے تو میں کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے, مولا کا بڑا شکر ہے, یہی کہتے ہیں نا. بس جو زبان کا ہے نا شکر, وہ زبان شکوہ نہ کرے. شکر ہے تو پھر شکر ہے. کیونکہ کیا چاہیے, خدا کی قسم سلمان عاشقین تجھے مجھے کہہ گئے, اگر ہماری ایک ہتھیلی پہ کائنات رکھی جائے اور دوسری پہ علی ہو, ہم کائنات کو ٹھوکر مارتے ہیں. ایک پیسہ خوش امیر نہیں ہوتی, امیر وہ ہے جس کے دل میں علی رہتا. نہیں میں بات ایسا نہیں, بابا جی دعویٰ کریں گے دلیل کے بغیر دعویٰ دور ہے. ٹینشن کے بعد سے بیٹھے ایک شخص آ گیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. علیکم السلام, کیسے آنا ہوا؟ سرکار وہ ایک عرضی کر دی تھی, بس آج کل فاقے بڑے چل رہے ہیں. سرکار فرماتی ہے تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ ارے فاقے چل رہے ہیں ہمیں پتہ ہے, ہم تو ویسے بھی مومنوں کو آزماتے ہیں. فاقے نہ میں کسی اور چیز میں آزماتے ہیں, کسی اور چیز میں آزماتے ہیں, کسی اور چیز میں آزماتے ہیں. کہیں ہاتھ نہ آئے بیمار کر دیتے. بات بڑی نہیں, سنبھال جائے تو بڑی بات ہے. سرکار کو سامنے ایک گھر ہے, دشمن توحید ہے, دشمن نبوت ہے, دشمن امامت ہے. اس کے پاس اتنے اونٹ, اتنی کنیزیں, اتنے غلام, اتنا مال ہے. مولا میرے پاس ایک وقت کھانے کو ہے, 2 دن کھانے کو نہیں. امام فرماتے ایک سودا کر لیں. مولا کیا فرماتے, اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں, تیرے دل میں ہم رہتے ہو. یہ سودا منظور نہیں. امام فرماتے ہیں تجھے یہ منظور نہیں, ہمیں وہ منظور نہیں. ابھی یہ گھبرا تو نہیں, زندگی میں شکر کرتا تھا. دوسرا وعدہ کر, امام بائی کا آیا ہے, عہد کر کے جا, آج کے بعد کسی کا گلہ نہیں کرنا. اس زبان سے عہد کر کے جا, کسی کا کوئی تیرا گلہ کرے معاف کر, زخم بڑا رکھ. گھبرا گیا ہے, آیت پڑھی ہو. پڑھی ہو امجد بھائی, مولوی صاحب کھڑے ہوئے کیا کہتے ہو جناب, اور جتنا جنازہ پڑھنے آئے ہو اس کو معاف کر دو. مرنے کے بعد معافی منگواتا ہے, زندگی میں مانگنا. کیا بات ہے بھائی, یہ تو بڑا پن ہے. زندگی میں مانگ, مومن سے ناراض نہ ہو, دوسرے سے بھی نہ ہو, کسی سے ناراض نہ ہو. کوئی دکھ دیتا ہے صبر کر, امام دیکھ رہے ہیں, مولا کی تجھ پہ نگاہ ہے, ہر وقت دیکھا جا رہا ہے. ٹکے کے بندوں کے بنائے ہوئے کیمرے ہر چیز دیکھتے ہیں, اللہ کی آنکھ نہیں دیکھتے. امام پہ دیکھتے ہیں 2 چیزیں. تیسری چیز تنہائی پاک رکھ. یہ جوانوں کے میسج ہے. جیسے دور میں کسی کے سامنے ہوں نا, ہم کوشش کرتے ہیں بڑے اچھے, بڑے نیک, بڑے پاکیزہ اپنا آپ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. بھائی ہم جیسا تو نیک ہے کوئی نہیں, کوئی نہ ہو, تو اکیلا ہو, تب پاک بنے گا تو مومن کہلائے گا. بے شاباش, بے شاباش. میں پھر ٹی وی آ گیا سامان, تو سوال آیا جی امیر المومنین کا فرمان ہے کہ بادشاہ فرماتے مومن ہوا ہے جس کی تنہائی پاک ہو. آج کے دور میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا آج کے دور میں مومن ہوا ہے جس کا موبائل پاک ہو. مشکل سی بات ہے. اپنی خوبصورت مسکراہٹ کو کوشش کرتا ہے پاک رکھ, اتنی پاک رکھ دیکھا. ہاں شیطان کا غلبہ ہو نا, معافی کا. مولا جیسے نماز میں کہتے ہیں نا, السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, الامان 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 من فتنة الزمان, من جور زمان, من شر شیطان. کہتے ہیں نا مولا سلام کی سلام علیکم شریف سمجھ کے پڑھ, ایک ایک سلام میں سمندر چھپا ہے. پہلا سلام ہے السلام علیکم یا شریک القرآن. جس علی کا پیار کا بیٹا شریک القرآن وہ علی کیا ہوگا. سلام پہ سلام کرتا ہوں, میں ہر وقت میں پڑھ گیا. آخری سلام ہے نظر ایمان پڑھتے 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 آخری سلام السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, الامان
انہوں نے السلام علیکم یا نبی اللہ کہا، الامان نہیں کہا. السلام علیکم یا غریب الغربا کہا، الامان نہیں کہا. کربلا والے کو سلام کیا، نجف والے کو سلام کیا، الامان نہیں کہا. جو بھی تو زمانے کے امام پہ آتا ہے فوراً کہتے ہیں الامان. ویسے حیرت کی بات ہے میرے صاحب امجد بھائی، بڑی حیرت کی بات ہے. جب بادشاہ السلام علیکم نبی اللہ یوں پڑھا، السلام علیکم رسول اللہ پڑھتے پڑھتے ہم سارے سلام پڑھ کے واپس کعبے کی طرف آئے. جو بھی پڑھنے لگے السلام علیکم یا شریک القرآن، ہماری کمر بھی جھک گئی، ہماری آنکھیں بھی بند ہو گئی، کمر بھی جھک گئی، آنکھیں بھی بند ہو گئی. السلام علیکم یا شریک القرآن. بڑے سے بڑا اہل علم، بڑے سے بڑا پیر فقیر گدی نشین، بڑے سے بڑا ماتنی جس کے نام آنے پہ جھک جائے اسے ماتی کہتے ہیں. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اے زمانے کا صاحب. جو نہیں بھی جانتے ترجمہ کے میں بھی گزارش کرتا جو اے زمانے کا صاحب میرا آپ پہ سلام. الامان الامان الامان. اپنی مرضی کی عالم دین سے ترجمہ کرانا. الامان کا مطلب ہے مولا بچا، پناہ دے، بچا. وہ کن چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں؟ زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنے سے، شیطان کے شر سے. ماشاء اللہ آپ سب نے نماز پڑھی. آپ نے نماز ہماری ادھوری ہے جب تک تسبیح سیدہ نہ پڑھو. تسبیح سیدہ بھی پڑھو پھر بھی نماز ادھوری ہے جب تک سلام نہ پڑھو. سلام میں بھی سلام ادھورے جب تک آخری سلام نہ پڑھو. آخری سلام بھی ادھورے جب تک الامان نہ کہو. ابھی آپ نے نماز ماشاءاللہ پڑھی. میں اپنی قوم کو بے نماز کہتا ہی نہیں، ماشاءاللہ یہ نماز پڑھتی ہے قوم. میں نے وہاں بیٹھ کے بھی ڈیفینڈ کیا. میں نے کہا میری قوم نماز پڑھتی ہے، مسجدوں میں مجبوری میں نہ جا سکے، گھروں میں ضرور پڑھتی ہے. اللہ کے مسجدوں میں جانا چاہیے، اللہ کے گھروں کو ویران نہیں کرنا چاہیے، پہنچنا چاہیے. اب یہاں میں نماز کی بات کر دوں تاکہ تیرے تک بات پہنچ جائے. اے زمانے کا ساتھ بچا، تم نے اور میں نے یہی نماز پڑھی. مولا کو کہا بچا شیطان کے شر سے. اسی وقت لاہور والوں نے لاہور میں نماز پڑھی. انہوں نے کہا مولا بچا شیطان کے شر سے. اسی وقت کراچی والوں نے کراچی میں نماز پڑھی. انہوں نے کہا مولا بچا شیطان کے شر سے. اسی وقت اسلام آباد والوں نے اسلام آباد میں نماز پڑھی. جب ہم نے نماز ظہرین پڑھی، انگلینڈ والوں نے نماز صبح پڑھی. انہوں نے وہاں کہا مولا شیطان کے شر سے بچا. امریکہ والوں نے امریکہ میں کہا، کینیڈا والوں نے کینیڈا میں کہا، یورپ والوں نے یورپ میں کہا. ارے بھائی ہر بندہ صاحب بننے کے قابل نہیں ہوتا. صاحب جی صاحب جی صاحب جی. کائنات میں صاحب اسے کہتے ہیں جو نوکر جہاں پکارے اس کی مدد وہیں آ گئے. آج کی میری گفتگو کا یہی نچوڑ تھا. صبر، شکر، حیا، یہ بڑے ضروری ہیں. آج کے بعد عہد کر کے جا رہے ہو نا امام باقر سے، آج کے بعد کسی کو گلہ نہیں کرو گے، کسی کی غیبت نہیں کرو گے. یہ ویسے بھی عارضی رشتے ہیں جن کے پیچھے تم بڑے، ہم سب بڑے، میں آپ کا نا تو ہم سب بڑے چوڑے بڑے پھرتے ہیں. یہ باپ بیٹا دوست چاچے مامے نانے سب عارضی رشتے. سانسوں کی ڈوری تک ہے، سانسوں کی ڈوری ختم. بابا جی توجہ میں بس میں چھڑنے لگا میں بھی بہت ٹائم نہیں، لیکن میں عبداللہ پیار ہے، میں بچے کو سلام پیش کرتا. سب رشتے عارضی ہیں. بندہ جب دنیا سے جاتا ہے یعنی سانس کی ڈوری ختم ہوتی ہے. کبھی کسی نے کہا نام لے کے نہیں، میت اٹھاؤ، میت نہلاؤ، میت لٹاؤ، میت کفن پہناؤ، میت قبر میں ڈالو. جنازہ پڑھتے وقت کیا کہتے ہیں مولوی صاحب؟ 5 تکبیریں حاضر میت. یہی ہے نا؟ کسی کا نام لے کے کسی نے جنازہ پڑھا؟ سب رشتہ توڑ دیتے ہیں. سانسوں کی ڈوری تک رشتہ ہے، سب توڑ دیتے ہیں. رشتہ نہیں توڑتا تو وہ جس کے لیے رشتہ بنا ہے. پوری علم ذمہ داری سے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اگر تو سمجھ گیا حسینیت کی حقیقت کو، ولایت کی مقصدیت کو، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. سب تجھے حاضر میت کہہ کے قبر میں ڈال دیں، گھبرانا نہ. سردار تیری قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا قوم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا. خطبہ رجب میں لکھا جائے گا صاحب بندہ کھڑا ہو کے کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا.
دیکھے گا بھائی دیکھے گا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے جو مجھے دفنانے آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ امام فرمائیں گے افسوس ہے تجھ پر ابھی بھی اپنوں کو ڈھونڈتا ہے. کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. قبر پہ نہیں آئیں گے, صرف اس کی قبر پہ آئیں گے جس نے حسین سے سودا نہیں کیا ہو. منبر پہ بہت بڑا جملہ کہہ گیا. یہ جملہ کہنے کے لیے اتنا بڑا ذکر کرنا پڑتا ہے. ہاں لوگ ڈرا ہو جاتے ہیں. جس نے حسین سے سودا کیا ہوگا اس کی قبر میں بادشاہ نہیں آئے گا. اس لیے مجلس سے باہر نکلے نا, وہ پوچھے کہاں گیا تھا, کبھی نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا, یہی کہا کرو مجھے مولا نے بلایا تھا. یہ جو میں مجلس پہ گیا تھا, نہیں, مولا نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے تھے. مولا نے مجھ جیسے کو اپنا صدقہ کھلایا تھا. دو کنانے, ایک کنار 4 والے امام بارگاہ کو جگہ دی کہ سینہ چوڑا کر کے نہ کر میں نے امام بارگاہ کو جگہ دی. شکر پڑا تھا حسین نے مجھ سے گھر بنوایا. انشاءاللہ یہ بیان میرے مولا کی رعیت کا ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کور کر جائیں گی, بہتر سے بہتر ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ اس ذکر کے ذریعے عبداللہ بھائی اس مقصد کے لیے آپ نے سب کے ادا بچھائی. انشاءاللہ ضرور یہاں سے غور نکلیں گے انشاءاللہ. لاہور بس اتنی عرضی کبھی ایک تحفہ تیرے لیے لاہور والوں نے بھیجا ہے. مجلس کے بعد عبداللہ بھائی سے لے لینا, کوشش کرنا بجمانہ توڑنا, پڑھنے والے تشریف لے آئیں گے. تحفہ ہے بڑا اہم جس کو دعائے عہد کہتے ہیں. دعائیں تو اور بھی بڑی خوبصورت ہے, حدیث کی ساتھ دعائیں کو میں نے ساری خوبصورت ہے, مگر یہ خوبصورت ترین دعا ہے. اتنے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی, بادشاہ نے خود تعلیم فرمائی ہے. اور بادشاہ نے فرمایا جو دعائیں پڑھتے 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 دنیا سے چلا گیا, میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں اس کی قبر پہ میرا مہدی آئے گا. ٹھوکر مار کے کہے کہ آٹو میں آ گیا. ترجمہ اردو کا ساتھ لکھا ہے دعائیں میں. کوشش کرنا ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تجھے پتہ چلے امام تجھ سے کیا مانا کیا چاہتے ہیں. زیادہ صاحب 15 سالہ خطابت میں ایک چیز اور ایڈ کرتا جاؤں, بس بہت پڑھ گیا. جس جگہ میں دعائیں تقسیم کی ہے بادشاہ کی توفیق سے انہوں نے کروائی ہے. یقین جانیے جتنے مومن ملتے ہیں یہی کہتے ہیں سید جب سے بحث شروع ہوئی ہے ٹینشن ختم ہو گئی, پریشانیاں ختم ہو گئی, رزق وسیع ہو گیا, نوکری نہیں لگتی تھی راستہ کھل گیا, گھر میں اولاد نہیں تھی قائم نے ناصر دے دی, کرم ہی کرم ہونا شروع ہو گئے. اور ایک صاحب مجھے یہاں تک کہنے لگے جب میں نے دعائیں عہد کیا کہ بلا نامہ پڑھوں گا مجھے مولا کی زیارت بھی نصیب ہو گئی. وہ دعا لے لیجیے, بس اتنی عظیم تھی, اتنی گزارش تھی. دو ان کے لیے کہ جن کو رونے والا کوئی نہیں ہے. زینب صاحب پرانے عزادار ہیں آپ سب ماشاءاللہ, ماں کے بیٹوں سے. ایک مقتل کی کتاب کا متفقہ جملہ ہے, میرا دیکھ رہے میں 2 مسائل کے جملے کہنے سے پہلے وہ کہہ جاؤں شاید کوئی سمجھ آئے. تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں شیعوں ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرنا, ہماری توہین نہ کرنا. بڑی بڑی جگہوں میں بیٹھ کے سنتا ہوں خدا کی قسم, بغیر سوچے بغیر پڑھے لوگ مسائل پڑھ جاتے ہیں. ان کو اس گھر کی عظمت کا پتہ نہیں. تھوڑا سا مطالعہ ہونا چاہیے, مقدر کی 4 کتابیں کھولنی چاہیے, پھر زمین پہ توڑنا چاہیے. اور فرماتے زینب صاحب مسائل بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے, کیونکہ جب ہم اس گھر کے فضائل بیان کرتے ہیں انہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں, مسائل میں انہیں مجبور بنا دیتے ہیں. یہ گھر مجبور نہیں, یہ مختار ہے.
کیونکہ شہزادی اکثر کہتی رہی ہم تمہارے پابند نہیں، ہم اللہ کی رضا کے پابند ہیں. شاباش شاباش. میرا دل تھا معصومہ کی شہادت جو حقیقت ہے میں پھر پڑھوں گا، چونکہ میرے سے پہلے ذاکر صاحب پڑھ گئے، تھوڑی تحقیق ہونی چاہیے. اشارہ میں کر گیا کسی کو نہیں کافی. پہنچی شہزادیاں لمبے سفر کر کے مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، لمبے سفر کر کے واپس کربلا بھائی کا چیک کرنے آئے. مخدرات عصمت شہزادی ہے کونین، ملکہ ہے عالمی، معظمہ ہے کائنات. زبان جرت نہیں کرتی کسی بھی بیوی کا نام لوں. میری اوقات میں میں نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کو اماں کہا، ماں کہا. مجھے میری ماں کا نام پتا ہے، پتا ہوتے ہوئے غیرت مجھے بے پتا کر دیتی ہے. پتا ہے ہر ایک بندے کو اس کی ماں کا نام کیا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں اماں، ماں، امی. اپنی ماں کا اتنا ادب محمد کی بیٹیوں کو کوئی لگتا ہے. یہ جس علم والے شہنشاہ کو سلام کرتے ہو نا، پوری زندگانی پڑھ کے دیکھو، 32 یا 34 سال پوری زندگانی آقا ذاتی کی دعوت دوسرا لفظ نہیں. ہمیشہ آقا ذاتی غلام حاضر، آقا ذاتی غلام حاضر. ابھی میری 40 چک والوں سمجھ رہی سے خدا والوں اب غور کرنا. کوئی دنیا سے عورت چلی جائے نا اور مرد چلا جائے، مولوی کے اعلانوں کا فرق سمجھنا. مولوی صاحب کو مرد چلا جائے اعلان کر کے کہے گا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا بندہ دنیا سے نام لے کے کہے گا چلا گیا، اتنے بجے اس کا جنازہ ہے. کوئی مستور چل جائے نا، مولوی اعلان کر کے کہے گا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی. ہماری حیرت اتنی ہم سبھی کر کے مری ہوئی ماں بہن بیٹی کا نام بھی برداشت نہیں کرتے. محمد کی بیٹیاں اتنی مظلوم ہیں، ایسے نام لیتی ہیں جیسے نگرانیوں کے نام بھی کوئی نہیں دیتا. کربلا کے بعد سید سجاد سے پوچھا گیا تھا مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ تیرے امام اون لوگ کہتے ہیں دربار نعیم میں، جب نعیم میں پھوپھیوں کے نام لیے تھے. بابا معاملہ غیرت کا ہے. آگے شہزادیاں بھائی کا چہرہ کر رہے ہیں. تھوڑا سا ٹائم لینا ہے، بڑا طویل مسائل نہیں پڑھنا. زینب صاحب صاحبان مکتب، صاحبان عرفا جنہوں نے واقعی مسائل پر تحقیق کر کے بات کی ہے، وہ لکھتے ہیں جابر نے اس آئے ہوئے قافلے کو روکا، روک کے کہتا ہے پیدل چلنے کا حکم ہے اس نبی کے نگران کا جسے عباس کہتے ہیں. شہزادی نے سید سجاد کی جابر سے گفتگو میں رش دیکھا. باقر آواز دے کے کہتے ہیں باقر لال جلدی کر مہمان بیٹا، میرے سجاد کے گرد رش پڑ گیا ہے، جلدی کر، میں رش کی بڑی ڈری ہوئی ہوں. سید سجاد نے مہمان دیکھے بیٹھتے ہوئے فوراً جابر کو، عطیہ کوفی کو آواز دے کے کہتے تم ٹھہرو، میری پھپھی کے مہمان بیٹھ رہے، میں پوچھوں خیر ہے کیا ہوگا؟ تو پھر ماں مہمان بٹھانا یہاں کیا رہا ہے؟ آواز دے کے کہتے ہیں سجاد رش دیکھا ہے، بھیڑ کی بڑی ڈری ہوں، تجھے بچا کے لائی ہوں، تجھے کچھ ہو نہ. کیا ہوا رس بیٹا سجاد؟ سرکار آواز دے کے کہتے ہیں ماں اس نگری کے مالک اور نگران کا حکم ہے یہاں سے پیدل چلنا ہے. میں کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا میں انہیں سمجھانے کی کوشش کروں، جو آئی ہے نا وہ پیدل چلنے کے قابل نہیں رہ رہے، بڑا سفر کر کے آئی ہے. پوچھا شہزادی نے جابر کیا کہتے ہیں اس نبی کے نگران کا نام کیا ہے؟ کہا عباس. خوشی کے مارے آنسوں ایسے طرف پڑے، اتنا روئی پاک بی بی. آواز دے کے کہتی ہے اسے کہو پھر کہے. کہا عباس. اسے کہو پھر کہے. کہا عباس. 9 دفعہ کہا عباس عباس عباس. روتے روتے فرماتی ہیں مجھے تو بھائیوں پہ رونے کی اجازت بھی نہیں تھی، جب دل کرتا تھا رونے کا میں زمین پہ نام لکھتی تھی، مٹا دیتی تھی. ہم ضرور پیدل جائیں گے. جو ہی مہمان بٹھانے کا ارادہ کیا فوراً عباس کی پاک شہزادی پچھلے مہمان میں تھی،
जनाब फजल की पाक हमशीर फौरन आगे आगे कहती है, आका सादी आप मेरे पैदल नहीं जाना, हम बाबा को खुद अर्ज कर देंगे, हमारी आका सादी पैदल चलने के काबिल नहीं है। शहजादी चली फिर भी पैदल पहुंची ना करबला मजार के करीब। शहजादी ने दाएं बाएं देखा, आकाश देख के कहती, सजाद बेटा इन फौजियों को कहो पीछे चले जाए। अच्छा बोली अम्मा, सजाद बेटा जाबिर को कहो वो भी चला जाए, अतिया कुफी को कहो ये भी चला जाए, बशीर को कहो ये भी चला जाए, यहाँ से सब चले जाए। सजाद अगर नाराज ना हो तो भी चला जाए। बोली अम्मा खैर तो है ना, सजाद अगर नाराज ना हो तो बाकिर को कहे वो भी चला जाए। बोली अम्मा खैर तो है ना। रोग कहती है, सजाद अब बताने की हिम्मत नहीं रही, मैं अपना फटा हुआ लिबास